الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ اللہ تعالی صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالی اس انسان سے مخاطب ہیں کہ زمین پر اترا کر اکڑ کر نہ چلو۔ انسان اپنی ہستی کو سمجھتا ہے لیکن دنیا کی رنگینیوں کے باعث بھول جاتا ہے اللہ نے کیسے پیدا کیا، کیا اس کی حقیقت ہے، کیسے یہ وجود میں آیا اور کیا اس کا بچپنا، کیا اس کی جوانی، کیا اس کا بڑھاپا، ہر ایک زندگی کے مرحلے سے واقف ہے۔ لیکن انسان میں جب ایک چیز پیدا ہو جائے تو یہ سب کچھ بھول جاتا ہے، جس کو تکبر اور بڑائی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ زمین پر اترا کر نہ چل۔ اللہ تعالی نہ اترانے والے کو پسند کرتا ہے، نہ فخر جتلانے والے کو پسند کرتا ہے، نہ اکڑ سے چلنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی ہستی اور اپنی اوقات کو ذرا دیکھ لے کہ زمین پر تو ایسے چل رہا ہے جیسے کہ تو پہاڑوں کو چیر ڈالے گا، حالانکہ اس پر قادر نہیں ہے۔ تو پوری زمین کو طے کر لے گا، اس کی انتہا تک چلا جائے گا، اس پر قادر نہیں ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ فرما رہے اپنی اصلیت کو تو دیکھو، پیدا کیسے کیا ہے، کمزوری سے پیدا کیا ہے، اور پھر اس کمزوری کے بعد تھوڑی سی جوانی انسان میں آتی ہے اور پھر واپس انسان بڑھاپے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اور عالم یہ ہے اس انسان کی کمزوری کا کہ
بہت سی چیزیں جن کا ادراک کرتا ہے بڑھاپے کی حالت میں اس کو بھی بھول جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسے بڑھاپے سے کہ بعض لوگ جب بڑھاپے میں نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ ہلانے کی طاقت نہیں ہے، یہاں تک کہ اس بات کا بھی ادراک نہیں ہو پاتا ہم کر کیا رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، نماز میں کبھی باتیں کر لی، کبھی قرآن پڑھ لیا، احساس ہی نہیں ہے کہ ہے کہاں دنیا میں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اے انسان، اکڑ کر چلنے کی کیا ضرورت ہے، تکبر کرنے کی کیا ضرورت ہے، بڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ابھی گزشتہ جمعے حقارت سے متعلق بات ہوئی تھی۔ آدمی بسا اوقات دوسرے کو حقیر تو نہیں سمجھتا لیکن اپنے کو بھی حقیر نہیں سمجھتا، یعنی دوسرے کو کمتر نہیں سمجھ رہا لیکن اپنے آپ کو بھی بڑا سمجھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کی ذلت نہیں کر رہا، رسوائی نہیں کر رہا، لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ ہمارے جیسا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، جو ہمیں نوازا گیا، ہمیں دیا گیا، جو ہمارے پاس مقام ہے، دبدبہ ہے، مرتبہ ہے، وہ تو کسی کو نصیب نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، حقارت نہیں ہے لیکن تواضع بھی نہیں ہے، تکبر ہے، دل میں بڑائی ہے۔ تو جب آدمی اس مرحلے میں آتا ہے تو اپنی رسوائی کا سامان خود گویا کہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے جو آدمی اس کے برعکس زندگی گزارتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلندی نصیب فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی تکبر اختیار کرتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے یاد رکھو کہ یہ کبریائی اور بڑائی میری چادر ہے، چادر۔ روایت سے یہ مفہوم ہوتا ہے جو آدمی اس معاملے میں اللہ سے جھگڑے گا اللہ اس کی گردن کو توڑ دے گا، یعنی کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ متکبر کبھی کامیاب دنیا کی زندگی میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ مخلوق کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے جس خالق نے اس کو بنایا ہے۔ ہماری کسی چیز کو کوئی جناب والا مسترد کر دے، ہماری بنائی ہوئی چیز کو کوئی آدمی جناب والا اچھی نگاہ سے نہ دیکھے تو آدمی کو کتنا محسوس ہوتا ہے میں نے کس قدر محنت سے بنائی ہے اور اس کے ساتھ کیسے ناروا سلوک کیا گیا۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے اللہ بہت غیرت والا ہے، اللہ بہت غیرت والا ہے۔ انسانیت سے لے کر جانوروں تک، چرند تک، پرند تک، اگر کسی کے ساتھ بھی معاملہ زیادتی کا اور حقارت کا ہوتا ہے اللہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ انسان کا تو خیال کرتے ہیں لیکن جانوروں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، چرند پرند کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہیں کیا، معاشرے میں ان کی حقیقت کیا ہے، معاشرے میں ان کی حقیقت کیا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر ہے۔ ان کی قدر کرنے پر اللہ تعالی نے مغفرت کا بھی سودا کر دیا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مجھ سے سوال ہوا بایزید کیا لے کر آئے؟ تو میں سوچنے لگا کہ کیا بتاؤں، تو میں نے کہا باری تعالی توحید لے کر آیا ہوں، باری تعالی توحید لے کر آیا ہوں، آپ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، بتاتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، باری تعالی نے فرمایا، اے بایزید توحید کی بات کرتے ہو، یاد ہے جب تمہارے پیٹ میں درد ہوا تھا اور تم نے جب دودھ پیا تھا تو منہ سے جملہ کیا نکلا تھا؟ دودھ کے پینے کی وجہ سے میرا پیٹ کا درد درست ہو گیا۔ کیا اسی کو توحید کہا جاتا ہے؟
بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. اللہ کے مقرب بندے تھے. اور پھر جواب میں اللہ عز و جل نے کیا کہا، باری تعالی نے کیا کہا، بایزید ایک عمل کی وجہ سے تمہاری بخشش ہے کہ سردی میں ٹھٹرنے کے عالم میں جو بلی کے بچے کو تم نے اپنے بستر میں جگہ دی تھی نا، اس کی بدولت تمہیں جنت میں جگہ دیتے ہیں. اس کی بدولت تمہیں جنت میں جگہ دیتے ہیں. حالانکہ بلی کا بچہ ٹھٹرتا ہوا، کوئی مقام نہیں ظاہر کے اعتبار سے، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن مخلوق خدا کے ساتھ برتاؤ، رویہ، سلوک اللہ کو کتنا پسند آ رہا ہے کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے مقرب بندے، ایک عمل مخلوق خدا کے ساتھ اچھائی کا اللہ بخشش کا ذریعہ بنا رہا ہے. ایک عالم دین کا انتقال ہوا تو اب جناب والا ان کے ساتھ بھی یہی کہ بھئی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کیا. کہنے لگے کہ جب بہت بڑے عالم دین بڑی بڑی کتابوں کو تصنیف کیا، بڑی بڑی کتابوں کو لکھا، اور ان کی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں نے ہدایت کو پایا. اب جناب والا کہنے لگے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور یہ عمل وہ عمل، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی کتابیں تصنیف. اللہ عز و جل کیا فرما رہے، تمہاری بخشش کا ذریعہ کیا ہے کہ جب تم قلم کو سیاہی میں ڈبو کر لکھنے کے لیے ورق کے اوپر رکھ رہے تھے، اور پہلے زمانے میں قلم جب لکھا جاتا تھا اس کے اوپر چھوٹا سا ایک گھڑا ہوتا تھا جس میں آ کر سیاہی رہ جاتی تھی، اور وہی سیاہی بہہ بہہ کر لکھائی کا عمل اختیار کرتی تھی. جب تم نے لکھنے کا ارادہ کیا اس وقت تمہارے قلم پر آ کر ایک مکھی بیٹھی تھی جو کہ تمہاری سیاہی کو چوسنے لگی. تم نے اس کا خیال کیا، اس بنیاد پر تمہاری مغفرت ہو رہی، اس کا خیال کیا. تو یاد رکھنے کی بات ہے، اللہ کے ہاں کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے. ہم بہت سی نیکیوں کو کہتے ہیں یار یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا. دیکھو کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا. تمہاری نظر میں وہ نیکی حقیر ہو سکتی ہے، لیکن احکم الحاکمین کی نظر میں کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے. اللہ ایک نیکی کے بدلے اس انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. اللہ کے ہاں ایک نیکی بڑی ہے. تو بہرحال انسان جب گری ہوئی حرکات اور سکنات پر آ جاتا ہے، تکبر اور بڑائی میں آ جاتا ہے، تو انسانیت یہ جانوروں کے ساتھ ناروا سلوک، یہاں تک کہ جرند پرند کے ساتھ ناروا سلوک. اور فرماتے ہیں جب انسان کے اندر تواضع آ جاتا ہے نا تو انسان اللہ کی دیگر مخلوق کا بھی خیال کرتا ہے، اور زمین پر قدم اس طرح سے رکھتا ہے کہ میرے قدم کی وجہ سے اللہ کی کوئی مخلوق جو زمین پر چل رہی ہے نا میرے پاؤں تلے دب کر مر نہ جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب جا رہے تھے اور یہ چوٹیوں کا جو لشکر تھا اور چوٹیوں کی جو رو تھی، تو وہاں پر بھی یہی کہا جا رہا تھا اپنے آپ کو بچا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے. سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے. اور جب اللہ کے نیک بندوں کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، جب عاجزی پیدا ہوتی ہے، تو انسانیت کے علاوہ اللہ کی مخلوق کا بھی اس درجے میں خیال کرتے ہیں کہ مخلوق خدا بے زبان جانور کو بھی ہم سے تکلیف نہ پہنچے. اور اللہ پھر اس ادا کو پسند کرتا ہے، اللہ اس ادا کو پسند کرتا ہے. اور جب آدمی کے اندر تکبر آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جتنی یہ بیماریاں ہیں اندرونی، جس کو روحانی بیماریاں کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں تکبر اس کی جڑ ہے. تکبر، آدمی کے اندر حسد آ رہا ہے، آدمی کے اندر کبر آ گیا تو اب کینہ آ رہا ہے، حسد آ رہا ہے،
بغض آ رہا ہے، عداوت آ رہی ہے، نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، فرماتے ہیں اس کی بنیاد یہ تکبر بنتا ہے، بڑائی بنتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس کائنات میں برائی کی ابتدا کو اگر دیکھا جائے، برائی کی ابتدا کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو برائی کی ابتدا ہوئی وہ تکبر سے ہوئی، تکبر سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ابلیس سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سجدہ کرو آدم کو، تو کیا کہتا ہے؟ انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے افضل۔ آگ کا کام کیا ہے؟ اوپر کی طرف جاتی ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کا کام کیا ہے؟ پاؤں میں روندی جاتی ہے، پاؤں میں روندی جاتی ہے۔ ارے جو چیز روندی ہوئی ہو وہ اونچائی والے کے آگے جھکے گی یا اونچائی والا کسی روندنے کے آگے جھکے گا؟ سب سے پہلے کائنات میں جو گناہ کی ابتدا ہو رہی ہے، اگر اس کی ابتدا دیکھی جائے تو تکبر، بڑائی، کبریائی، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسرے کو کمتر سمجھنا، اس دنیا میں گناہ کی ابتدا یہی تکبر ہے۔ اور یہاں پر وہ عقل کے بھی گھوڑے دوڑا رہا ہے، انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو جناب والا آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ تو اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی روند دی جاتی ہے، لہذا اوپر والا نیچے والے کے سامنے کیسے جھکے؟ اس کو کہا جاتا ہے عقل کا مارا ہوا۔ فرماتے ہیں جہاں اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، آدمی عقل نہ دوڑائے، بس کہہ دے آمنا وسلمنا وصدقنا، باری تعالیٰ آپ کا حکم ہے، آپ کے رسول کا حکم ہے، ہم تو ایمان لانے والے، ہم تو تصدیق کرنے والے، ہم تو بات کو ماننے والے ہیں، اس سے آگے ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے بس۔ جہاں آدمی عقل سے شروعات کرتا ہے وہاں پر جناب والا کسی اور رخ کی طرف نکل جاتا ہے۔ اور اہل علم فرماتے ہیں جہاں ہماری عقل کے دروازے بند ہوتے ہیں وہیں سے وحی کی شروعات ہوتی ہے۔ ہم وحی کو عقل کے پیمانے سے سمجھنے کی کوشش کریں، انسان اس کا مکلف نہیں ہے، انسان اس کا مکلف ہے اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ تواضع اور اس کے برعکس جو تکبر ہے، فرماتے ہیں اگر یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان پھر فرعونیت پر بھی آ جاتا ہے، انسان کے اندر پھر نمرود والی صفات بھی پیدا ہو جاتی ہیں، حمان والی صفات بھی پیدا ہو جاتی ہیں، قارون والی صفات بھی پیدا ہو جاتی ہیں، شداد والی صفات بھی پیدا ہو جاتی ہیں جب تکبر میں آ جاتا ہے۔ اور جب تواضع میں آتا ہے تو انبیاء علیہ السلام والی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ جب تواضع میں آتا ہے تو حضرات انبیاء علیہ السلام، اس لیے کہ تواضع کرنا یہ انبیاء کا خاصہ ہے، تواضع کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آدمی جب اس کو اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ تواضع سے آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نیچے ہو گیا، تواضع سے آدمی یہ نہ سمجھے میں کمزور ہو گیا، کمتر ہو گیا، نہیں، اللہ کے لیے تواضع اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی نصیب فرماتے ہیں۔ تواضع کی حقیقت یہی ہے آدمی اپنے کو سامنے والے کے مقابلے میں کم درجہ سمجھ رہا ہو، کم درجہ سمجھ رہا ہو۔ اگر مال کی بات آتی ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو مال سے ابھی کہا عزت نہیں ملتی، مال عزت کی علامت نہیں ہے کہ مال ہوگا تو عزت ہے، اگر مال نہیں ہوگا تو ذلت اور رسوائی ہے، ایسی بات پوری دنیا اس کو مانتی ہے۔ ہاں انسانوں کا بنایا ہوا قانون
اور انسانوں کے بنائے ہوئے طریقوں سے بات ہٹ کر ہے، لیکن اللہ کے ہاں مال جناب والا کسی کی عزت کا مدار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مدار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سے جتنا ڈرو گے اتنے عزت والے بنو گے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا جتنے مال والے بنو گے اتنے عزت والے بنو گے۔ دنیا والوں کے ہاں الگ اصول اور ضابطہ ہو، لیکن خالق کے ہاں یہ ضابطہ نہیں ہے۔ اس کے ہاں ضابطہ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا اللہ سے ڈرو گے اتنا اللہ کے ہاں مکرم اور مقرب بنو گے۔ اب جہاں تک کہ مال کی بات ہے تو لہذا یہ فیصلہ ہو گیا، ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے پیچھے اللہ نے عزت نہیں رکھی، لہذا اب ایسے میں سامنے والا اور میں تو برابر ہو گئے، یعنی مال تو بیچ میں سے نکل گیا۔ اب آ جاتے ہیں اعمال، اب آ جاتے ہیں اعمال۔ ایسے میں آدمی کے ذہن میں جناب والا بات آتی ہے تم بھی عمل کرتے ہو، یہ بھی عمل کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوچے نامعلوم یہ کس گھڑی میں کون سا عمل کرتا ہوگا، اس لیے کہ مسلمان سے نیک گمان رکھنا یہ مسلمان پر لازم ہے، مسلمان سے نیک گمان رکھنا مسلمان پر لازم ہے۔ اب نامعلوم کون سی گھڑی میں یہ کون سا نیک عمل کرتا ہوگا جس کی بدولت اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ آدمی تو کہتا ہے نا بھائی میں تو تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو اشراق بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو چاش بھی پڑھ رہا ہوں، نہ معلوم اس کا کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ میرے عمل سے بڑھ نہ گیا ہو، میرے عمل سے بڑھ نہ گیا ہو۔ اللہ کے ہاں اس کا کون سا ایسا عمل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا، بہرحال یہ تو بات اس کی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آگے بڑھا ہوا ہو، لیکن ہلکا سا اشارہ تو ملتا ہے کہ اے ابو ہریرہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ اپنے سے آگے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں۔ نبی سے کوئی آگے تو نہیں بڑھ سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کر رہے ہیں؟ کون سا عمل ہے؟ انسانیت کو بتا رہے ہیں کبھی کبھار انسان کا ایسا مخفی عمل ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں اتنا مقرب ہوتا ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا۔ ٹھیک ہے نبی سے تو آگے نہیں ہے، یہ مثال نبی اور صحابی کے افضل اور غیر افضل سے نہیں ہے، لیکن اصل بات کی طرف اشارہ اللہ کے نبی کیا دے رہے ہیں؟ بسا اوقات انسان کا ایسا مخفی عمل ہوتا ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے رہنے والا جو لوہار تھا اس کو بھی انتقال ہوا۔ اب جناب والا کسی نے خواب میں دیکھا لوہار کے ساتھ بڑا اعزاز کا معاملہ ہوا ہے، اور اس کا گمان یہ تھا کہ اس سے بڑھ چڑھ کر اعزاز کا معاملہ حضرت شیخ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اللہ کی عطا ہے۔ تو اب یہ جب بیدار ہوا تو اس کے گھر والوں سے جا کر سوال کیا کہ بھائی عبداللہ ابن مبارک کا بھی انتقال ہوا رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے تیرے گھر والے کا بھی انتقال ہوا، اس کی زوجہ وغیرہ سے پوچھا، کہا کہ ایسا کون سا عمل تھا، ایسا کون سا عمل تھا؟ تو کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا ایسا میرے شوہر کا کیا عمل تھا، بس دو باتیں میں جانتی ہوں، دو باتیں اس کے اعمال کے متعلق میں جانتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب رات کو تھکا ماندہ آتا اور تھکا ماندہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ تہجد پڑھ سکے، فرائض وغیرہ تو ادا کر رہا ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ تہجد پڑھ سکے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک جب تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ حسرت کا اظہار کرتا، ہائے کاش کہ مجھ میں بھی ہمت ہوتی تو میں بھی عبداللہ کی طرح رات بھر جاگتا، میں بھی عبداللہ کی طرح رات بھر جاگتا۔ اور دوسرا عمل اس کا یہ تھا، لوہار تھا میرا خاون، لوہار تھا میرا خاون، اور جب جناب والا
بھٹی سے لوہا دہکا کر باہر نکالنے کے لیے اس کے اوزار کے حوالے سے اس پر چوٹ مارنے کا وقت آتا، اگر میرے خاوند نے لوہا اٹھا لیا ہوتا، ہتھوڑا اٹھا لیا ہوتا اور اللہ کے منادی کی آواز آ جاتی، اگرچہ لوہا اس نے دہکا کر نکالا ہے، چوٹ مارنے کا وقت ہے ورنہ وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، اللہ کے نام کے آگے اپنا اوزار پیچھے پھینک دیا کرتا۔ کہتا تھا اللہ نے بلا لیا، کیا کہتا تھا؟ اللہ نے بلا لیا۔ اگرچہ میری محنت ہے، آدمی لوہار کا کام کرتا ہے، بھٹی میں لوہا دہکاتا ہے، باہر نکالتا ہے، اب چوٹ مارنے کا وقت ہے، اس کے اوزار بنیں گے، لیکن جہاں اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو میرے خاوند کا یہ عمل تھا اسی وقت رک جاتا تھا۔ اللہ نے بلا لیا، اللہ نے کہنے لگے کہ ہاں معلوم ہوتا ہے یہ دو اعمال اللہ کو بڑے پسند آئے، لہذا انسان کہتا ہے نا میں بھی نیک عمل کر رہا ہوں، یار یہ بھی نیک عمل کرتا ہے، تو یہاں پر یہ سوچے نامعلوم کون سا ایسا اس کا عمل ہوگا جس بنیاد پر ہو سکتا ہے یہ مجھ سے افضل ہو سکتا ہے مجھ سے افضل ہو۔ انسان کچھ نہیں کہہ سکتا کون سی گھڑی میں جا کر کون سا عمل ایسا اختیار کر رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں جناب والا ایک صحابی کے آنے کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے، اب جو دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد دیکھا ایک سادہ سودہ ایک صاحب آ رہے ہیں، چپل اس طرح سے بغل میں دبائی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ پھر ایک بار ایسا ہی معاملہ دوبارہ ہوا، پھر آپ نے فرمایا اب جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے، تو دیکھا کہ دوبارہ پھر وہی آدمی جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہی دروازے سے داخل ہو رہے ہیں۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر یا اور کوئی صحابی کو بڑی جستجو ہوئی کہ آخر یہ ہے کیسی شخصیت، ایسا کون سا عمل ہے کہ ہم سے اللہ کے نبی نے کہا اب جو دروازے سے داخل ہوگا جنتی ہے، ہم نے پہلی بار بھی ان کو دیکھا، دوبارہ اعلان کیا، دوبارہ ان کو دیکھا، کون سا ایسا عمل ہے؟ صحابہ تو سابقو للخیرات کے متوالے تھے نا، جہاں نیکی کی بات پتہ لگتی تھی پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے پڑ گیا اور جناب والا ان کے گھر میں بھی جا کر ٹھہرا، لیکن عام معمول کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، بھائی عبادت کا وقت آئے تو عبادت کر لی، تہجد کا وقت آئے تو تہجد پڑھ لی، کوئی اضافی عمل ان کی زندگی میں نہیں دیکھا، اضافی عمل ان کی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو معال کار جب جانے کا وقت ہوا تو سوال کر لیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تمہارے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 بار بشارت دی، ہم مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اب جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے، لہذا ہم نے دیکھا آپ آئے، پھر دیکھا آپ آئے، اور میں آپ کے پاس آیا کہ آپ کا کوئی خاص عمل دیکھوں تو مجھے نظر نہیں آ رہا آپ کا کوئی خاص عمل۔ سونے سے پہلے آپ کے وظائف تھے وہ آپ نے کر لیے معمول کے مطابق، رات کو تہجد پڑھ لی، ایسا کون سا عمل ہے؟ کہنے لگے کہ ایک عمل میرا ہے، تمہارے کہنے سے میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے کہنے سے میں بتاتا ہوں، جب رات کو سونے لگتا ہوں تمام مخلوق خدا کو معاف کر دیتا ہوں، جب رات کو سونے لگتا ہوں تمام مخلوق خدا کو معاف کر کے سوتا ہوں، اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں، یا اللہ آپ کی مخلوق تھی، آپ کے بندے تھے، آپ کے بندے تھے، ہو سکتا ہے کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو سکتا ہے کسی نے کوئی زیادتی کی ہو، یا اللہ میں آپ کی تمام مخلوق کو معاف کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم لوگوں کو معاف کرو خدا تمہیں معاف کرے گا۔ یہ سونے سے پہلے سب کو معاف کرتا تھا، اللہ نے اس کو دنیا میں معافی کا پروانہ دے دیا کہ نبی کی زبان سے نکل رہا ہے اب جو آئے گا جنتی ہے، نبی کی زبان سے نکل رہا ہے اب جو آئے گا جنتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، وظائف بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے،
اب یہ ہمارا نفس و شیطان آ کر ہم سے یہ بات کہے آپ تو افضل، آپ تو بہتر، فلاں نہ تہجد پڑھے، نہ اشراق پڑھے، نہ چاش پڑھے، آپ تو پیر اور جمعرات کے روزے بھی رکھیں، آپ کا تو مقام اور مرتبہ فلاں فلاں کے مقابلے میں عام طور پر لوگ یہ کام نہیں کرتے. یہ وسوسے آ رہے ہیں دل میں، عام طور پر لوگ یہ کام نہیں کرتے. بھئی کسی کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہیں، 10 لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کرتے، لہذا ہم تو افضل. اب یہاں پر اپنے نفس کو یہ سمجھانا ہے نامعلوم کون سا ایسا عمل اس کا ہو اللہ کے ہاں کہ جس کی وجہ سے یہ مجھ سے افضل اور بہتر ہو. ابھی کتنی مثالیں ایسی دی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال، حالانکہ صحابہ نماز بھی پڑھے، صحابہ تہجد بھی پڑھے، صحابہ قرآن بھی پڑھے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری بھی کرے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اب جو آئے گا وہ جنتی ہے، اور وہ جا کر دیکھ بھی رہے، کہہ رہے کوئی زیادہ عمل نظر نہیں آ رہا. اب معلوم ہوا کہ ایک نیکی ایسی ہے جو اللہ کو بڑی پسند آ رہی ہے. تو نامعلوم آدمی سب نیک اعمال کر کے نامعلوم کون سا نیک عمل سامنے والا اس سے افضل اور بہتر کر رہا ہو کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ سوچ لے مجھ سے افضل اور بہتر ہو سکتا ہے. لہذا یہاں سے تواضع شروعات ہو جائے، یہاں سے تواضع شروع ہو جائے کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ مجھ سے افضل ہو سکتا ہے یہ مجھ سے بہتر ہو، اعمال کے اعتبار سے، چھپی نیکی کے اعتبار سے، چھپی نیکی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے یہ مجھ سے افضل ہو. اور آدمی، ہر انسان جو چلتا پھرتا ہے، ہر انسان جو چلتا پھرتا ہے اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے گنہگار ہے، ظاہر کے اعتبار سے گنہگار ہے، ٹھیک ہے اس کے گناہ سے تو نفرت ہونی چاہیے، لیکن اس کی ذات سے کبھی نفرت نہ ہو، اس کی ذات سے کبھی نفرت نہ ہو. اس لیے کہ یہاں پر بھی یہی تقاضا ہے. ٹھیک ہے گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے گناہ کرتا ہے، اور اللہ جب مغفرت کرنے پر آ رہا ہے تو ایک زانیہ کی مغفرت کر رہا ہے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے. سمجھ رہے بات؟ کتے کو روایت میں باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ایک زانیہ عورت کی مغفرت فرمائی کہ ایک پیاسے کتے کو دیکھا، پانی پلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، برتن، اپنا موزہ اتارا اور پانی میں اس کو ڈبویا، اس کو تر کیا اور کتے کے منہ میں سے نچوڑ کر پانی ڈالا، اللہ نے مغفرت فرما دی. تو ہو سکتا ہے انسان کے دل میں، آدمی کے دل میں نفس و شیطان یہ بات ڈالے کہ بھئی آپ اتنے بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں اور سامنے والا تو دیکھو نافرمان ہے، گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے. فرماتے ہیں یہاں اس کو بھی سمجھو کہ ہو سکتا ہے یہ مجھ سے افضل اور بہتر ہو سکتا ہے یہ مجھ سے افضل اور بہتر ہو. حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے سے تمام مسلمانوں کو حالاً افضل اور بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ نامعلوم اس کا کون سا حال اللہ کو محبوب ہے جو مجھے نصیب نہیں ہے، نامعلوم اس کا کون سا حال اللہ کو محبوب ہے جو مجھے نصیب نہیں ہے. لہذا کیا فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کو حالاً اپنے سے افضل اور بہتر سمجھتا ہوں. اور اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ کافر کو بھی معالن، کافر کو بھی معالن اپنے سے افضل اور بہتر سمجھتا ہوں مستقبل کے اعتبار سے. نہ معلوم یہ آگے جا کر کافر مسلمان ہو کر اللہ کے ہاں کیا مقام پالے، مجھے کچھ نہیں پتا. یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال تھا. اور یہی تواضع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی اور یہی صحابہ کو عطا کی. روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو کیا کرتے، گھر میں تشریف لاتے تو کیا کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں گھر کے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹاتے، گھر کے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹاتے. امام الانبیاء، افضل الانبیاء، افضل البشر، افضل الخلائق،
ہم گھر میں جا کر جس کو آج آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی مرد کی شان کے خلاف ہے، مرد کی شان کے خلاف ہے کہ وہ گھر والی کے ساتھ ہاتھ بٹائے، گھر والی کے ساتھ ہاتھ لگوائے، کہتا ہے مرد کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا؟ اپنے عمل سے اس سے شان میں کمی نہیں آتی بلکہ اس سے مقام میں بہتری آتی ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے اخلاق کے اعتبار سے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق میں بہتر ہو۔ سمجھ رہے بات؟ باہر تو آدمی جی کرتا ہے، سلام کر رہا ہے، جھک کے مل رہا ہے، ادب کر رہا ہے، اچھی زبان استعمال کر رہا ہے، شیریں زبان استعمال کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ گھر والے کا حال گھر والی سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، گھر والے کا حال گھر والی سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ باہر تو بڑے بزرگ، باہر تو بڑے نیک، باہر تو بڑے متقی، باہر تو بڑے پرہیزگار، لیکن آپ نے فرمایا یاد رکھو باہر کا اعتبار نہیں ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے افضل اور بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ باہر تو دھوکہ ہے نا بھائی، باہر تو دھوکہ ہے۔ آدمی کو اپنے معاشرے میں ایک مقام بنانا ہے نا بھائی، وہاں تو ہر کچھ چل رہا ہے، جی جی چل رہا ہے، ہاں ہاں چل رہا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ بہتر ہے، آپ بہتر ہیں، آپ اچھے ہیں، لیکن گھر والوں سے جا کر پوچھا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ فرما رہی ہے کہ جب گھر میں آتے تھے تو ہمارے ساتھ لگ جایا کرتے تھے، اور آپ نے یہی فرمایا گھر والوں کے حال احوال کے ساتھ اگر انسان کا رہنا سہنا افضل اور بہتر نہیں ہے، باہر تو شیریں زبان استعمال کرتا ہے اور گھر میں کیا زبان استعمال کر رہا ہے؟ آدمی کہتا ہے الامان والحفیظ، اللہ کے نبی نے ناپ دیا، اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، باہر کی زندگی کا اعتبار نہیں ہے، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہو جاؤ۔ جہاں پر سراپا اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے، جہاں پر سامنے والا ماتحت ہوتا ہے، محکوم ہوتا ہے، یہ گھر والوں پر نازم ہوتا ہے، ہر طرح کا اس کو کنٹرول حاصل ہوتا ہے، اب دیکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا تم میں سے پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، تم میں سے پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے۔ آپ نے فرمایا پہلوان وہ ہے جو کسی کمزور کے اوپر اپنی طاقت رکھنے کے باوجود جب غصہ آ جائے نا غصے کو پی جائے، غصے کو پی جائے۔ اور جب آدمی گھر والوں پر کھلتا ہے تو برس کر کھلتا ہے، کیا ہے؟ برس کر کھلتا ہے، گرج کر کھلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار گھر سے بیان کیا، معیار گھر سے بیان کیا، لہذا اصل بات یہ ہے، اور یہی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اختیار فرمایا۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے یہی تواضع اختیار فرماتے، کبھی مجلس میں آپ نے اپنا پاؤں لوگوں کے سامنے نہیں پھیلایا، پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھے، کافی دیر ہو گئی ہے، کیونکہ اس کا احترام ہے، کیونکہ اس کا احترام ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے گھل مل کر بیٹھ جاتے کہ آنے والا بسا اوقات حضرت ابوبکر صدیق کو کہتا یا رسول اللہ سلام۔ نبی حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھ بیٹھا اور حضرت ابوبکر صدیق کو نبی اللہ کے بیٹھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو معاملہ بڑا حساس ہو رہا ہے، آپ ایسا کیجئے کہ اپنے لیے ایک اپنے لیے الگ تاکہ آپ کے اس عمل سے لوگوں پر واضح ہو جائے کہ ہاں آپ اللہ کے نبی، ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں جو جگہ بنائی، صحابہ کے گھروں میں جو جگہ بنائی، صحابہ کے دماغوں میں ذہنوں میں جو جگہ بنائی، اس کا سب سے بڑا عنصر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ آپ کے دل کو اللہ تعالی نے نرم بنا دیا ہے، اخلاق ہے، رحم کا مادہ ہے، دوسرے کے ساتھ خیر سگالی کا مادہ ہے۔ یہی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا۔ اگر چاہتے ہو مقام اور مرتبہ، تواضع اختیار کرو اللہ کی رضا کے،
یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اگر اجازت دیں تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے تاکہ آپ کا معاش اچھا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی بندگی کا اظہار کرو، ایک دن اگر پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر دوسرے دن بھوکا رہو تو صبر ادا کرو۔ اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر اور شکر مومن کے لیے ہے، کافر صابر بھی نہیں ہوتا، کافر شاکر بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ نے فرمایا مومن کے لیے یہ دونوں حالتیں اس کے لیے خیر ہی خیر ہیں۔ اگر شکر کرنے پر آتا ہے تب بھی جناب والا فائدے سے خالی نہیں رہتا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے ہم اضافہ کریں گے۔ اگر مومن پر کوئی حال آتا ہے صبر اختیار کرتا ہے، یہاں پر بھی خیر اور بھلائی سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ صبر کے متعلق اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، لہذا فرماتے ہیں کہ لیکن یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے، تواضع چاہا جاتا ہے اپنے آپ کو کم تر درجے کا سمجھنا۔ ایک ہوتا ہے سمجھنا، ایک ہوتا ہے کہنا۔ جیسے بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے اپنے نام کے آگے لکھیں گے عاجز، حقیر، فقیر، یا باتوں کی اگر گفتگو کی معاملات ہو رہے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں ہم تو بھائی بندہ عاجز، ہم تو بھائی حقیر فقیر ہے۔ نہیں، فرماتے کہنے سے بات نہیں ہوگی بلکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، عمل سے بنتی ہے زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا۔ لہذا فرماتے ہیں جو آدمی اس کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔